اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اللہ کے قول سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں۔ دونوں آیات مقدسات قرآن پاک میں ہیں، شاید آپ دیکھیں، لیکن آج میری جو مختصر گفتگو ہے، یہ لوگ جو ہیں نا خود کمینے ہوتے ہیں اور دوسروں کو کمینہ خواہ مخواہ بنا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں۔ کوئی تو خانہ کعبہ کی تصویر لگا کے کہے گا کہ مسلمان ہے تو پھر اس کو ضرور شیئر بھی کر، اس کو لائک بھی کر۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اوپر کر دے، جبکہ آدمی مسلمانوں کو بھی غیر مسلم کہہ رہا ہے، اس طرح کہنے والا خود غیر مسلم جیل اجاڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے حجر اسود کی تصویر دکھا کر وہ کہے گا کوئی کمینہ ہی ہوگا جو اس کو اوپر کرے گا، تو کمینہ تو خود ہے۔ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہنچا ہوا ہے تو تجھے کیا خیال آ گیا کہ حجر اسود سے یہ فائدہ لے لے کہ میری جو نا ویڈیو وائرل ہو جائے؟ لعنت اللہ علیکم، اللہ کی لعنت ہو تم پر کہ اللہ کے گھر کو یا حجر اسود کو تو آڑ بنا کر اپنی ویڈیو وائرل کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو پڑھتا ہوگا، اس کو سن کے جائیں جی، سن کے جائیں۔ تو آپ خود غلط پڑھ رہا ہوگا، تو کون سا قاری ہے؟ تو جو اوپر سے دیکھ کے صحیح پڑھنا نہیں آتا، کسی قاری کا آواز تو لائے، چلو آدمی سن بھی لے۔ تو خود اپنی الفاظ میں جب پڑھے گا، نہ تجھے زبر کا پتہ نہ تجھے زیر کا پتہ، زبر کو تو آب کہا کے پڑھ جائے گا، سننے والا وہ بھی گناہ گار اور تو خود بھی گناہ گار، کیونکہ تجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اپنی آواز میں جب تو پڑھے گا تو خدا کی لعنت لے گا۔ تو یا پھر قاری کے پاس کسی بیٹھ، سیکھ، قرآن پاک سیکھ۔ اسی طرح جو آدمی آتے ہیں خود لعنتی ہوتے ہیں، پرلے درجے کے کمینے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بغیرت ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی تصویر لگا کر، حجر اسود کی تصویر لگا کر لوگوں کو کمینہ بناتے ہیں۔ یہ بڑے بغیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کی وہ آ بھی جائے نا حجر اسود کے اوپر کر دیا کرو تاکہ وہ بات سنو ہی نہ۔ لعنتی لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو نمبر لینے کے لیے وائرل اس کو کیا کہتے ہیں، لائک کر دو، لائک کر دو، لائک لینے کے لیے دوسروں کو کمینہ کہتے ہیں، حالانکہ خود بغیرت اور کمینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھے۔ ہم سب حجر اسود کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اس کو چومیں، زور لگا کے چومتے ہیں۔ میں خود بھی گیا ہوں، کسی کی کوئی سفارش نہیں، خود زور لگا کے جا کے چوما ہے، بلکہ کھڑا ہی رہا ہوں، 7-8 مرتبہ چوما ہے۔ پیچھے نکلنے نہیں دیتے تھے تو آگے میں جسے زور لگتا تھا چوم لیتا تھا۔ اس طرح 7-8 مرتبہ کھڑے کھڑے چوما ہے۔ پھر ایک دفعہ چوم کے آگے نکل گئے۔ وہ یہ ہے تو مزہ تو ہے، طاقت تو لگانی پڑتی ہے، ایمان تو یہی ہے، لیکن مسلمان اس وقت آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی الجھنا چاہیے نہیں چاہیے۔ اگر تحمل سے سکون سے ہم چومیں تو تب بھی چوما جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی وہاں رفڑ ڈالے کھڑا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں بھی۔ چلو اللہ تعالیٰ ہمارے شوق کو زیادہ کرے، ہمارے عشق کو زیادہ کرے۔ حجر اسود سے عشق ہے،
خانہ کعبہ سے عشق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق ہے، اللہ ان کی جاری چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو وہ پیر ہی بڑے ہوتے ہیں، دور دور بھگاتے رہتے ہیں، جو تمہیں کیا تکلیف ہے، چومنے دیا کرو لوگوں کو، لیکن وہ نا پتہ نہیں ان کو ان کے دل میں کیا بیٹھ گئی ہے کہ وہ کسی کو جالی چومنے نہیں دیتے۔ ہم کو جالی اکھاڑ کے تو لے جانے والے نہیں ہیں، اندر بھی تم نے اتنے پردے لگا رکھے، اندر بھی نظر آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر نظر تو جاتی ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر مجھ پر اس کی شفاعت کرنا، اس کی سفارش کرنا قیامت الدن واجب ہے۔ واجبت لہو شفاعت، آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر واجب لے لیا، من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، تو چلو زیارت کرنے دو، شیشے لگا دو، دور سے ہی تو لوگوں نے زیارت کرنے دو۔ حدیث سب اہل سعودیہ کو اب حدیث آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کو چھپا رکھا ہے، اور نہ چھپانے سے کہا ہے چلو آقا علیہ السلام ہماری نیت تو دیکھتے ہیں، ہم آ تو گئے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو پڑھ دیا ہے نا، تو غلام حاضر ہو گیا ہے، حاضری کوئی قبول فرما لے تو بڑی بات ہے۔ اور سعودیہ والوں، اگر تم قبر کی زیارت کرنے دو تو لوگوں کو کتنا عشق ہو، کوئی آگے نہیں جاتا، بے فکر ادب، وہاں تو ادب ہوتا ہے، دور سے ہی دیکھ لیں گے اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو ایسے تنگ نہ کیا کرو کہ وہ جو اس کو آگے کر دے گا کمینہ ہوگا، کمینہ وہی ہوگا جو خواہ مخواہ ایسی مذہبی چیزوں کو سامنے لگا کر تو لوگوں کو کمینہ عجیب جو کہتا ہے، وہ بغیرت آدمی تو ایسا کر ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔